بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جی تو آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق چند اہم اور بنیادی معلومات۔ حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کس نبی نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ساری زندگی دنیا میں اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ صابن حضرت صالح علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے صابن کی ایجاد کی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اصحاب حجر کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ اصحاب الحجر قوم سمود کو کہا جاتا ہے، پتھر والی قوم۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں پر آباد تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وادی القریٰ میں آباد تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام کس صورت میں آیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن پاک کی سورۃ ہود میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے؟ قوم سمود کا ذکر قرآن پاک کی 9 صورتوں میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن مجید نے کس قوم کو عاد اولیٰ کا جانشین قرار دیا ہے؟ قرآن مجید نے قوم سمود کو عاد اولیٰ کا جانشین قرار دیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کن 2 فنون میں مشہور تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود سنگ تراشی اور فن تعمیر میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ طاقتور تھی، یہ پتھروں کو تراشا کرتی تھی، اس لیے یہ سنگ تراشی اور فن تعمیر یعنی پتھروں کو تراش کر عمارتیں بنایا کرتے تھے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی اور فن تعمیر میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قوم سمود کس وجہ سے گمراہ ہوئی؟ قوم سمود کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا اور بہت زیادہ ان کو اولاد دی تو یہ اس پر غرور کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے ہی کثرت مال اور اولاد کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنے والے نبی تھے؟ جی ہاں، حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی طور پر ختنے شدہ تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 6 صورتوں میں آیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا معجزہ کس نبی سے متعلق ہے؟ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ پہاڑ سے اونٹنی نکال لائیں اور یہ معجزہ ہمیں دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی دعا کی وجہ سے اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکل کر آئی تھی۔ تو اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا جو معجزہ ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اونٹنی نکلنے کا وہ ایک پہاڑ سے نکلی تھی۔
جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ کا نام ثالث تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن پاک میں اس اونٹنی کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ان کی قوم نے کیا سلوک کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا گیا، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو آپ لوگوں نے کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک بدبخت عورت کے کہنے پر قدار بن سالف نے قتل کر دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کتنے روز قبل اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع دی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب الہی کی اطلاع اپنی قوم کو 3 دن پہلے دے دی تھی۔ 3 دن پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اگلا سوال ہے، بادل کے کڑکنے کی آواز بطور عذاب کس قوم پر نازل ہوئی؟ بادل کے کڑکنے کی آواز بطور عذاب قوم سمود پر نازل ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، قوم سمود کے کون سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے؟ قوم سمود کے غریب لوگ جو ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانوں کی تعداد کتنی تھی؟ قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانے جو عذاب الہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے ان کی تعداد 1500 تھی، یعنی 1500 گھرانے قوم سمود کے عذاب الہی کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے وہ کہاں آباد ہوئے؟ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو قتل کیا گیا اسے کس دن قتل کیا گیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو منگل کے دن قتل کیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مکہ جاتے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جب عذاب الہی آیا تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، تو مکہ کی طرف جاتے وقت ان کے ساتھ 120 لوگ تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص تھا جو عذاب سے محفوظ رہا جو حرم میں مکہ میں تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا وہ شخص جو عذاب الہی سے محفوظ رہا اس کا نام ابو رغال تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے موعظے کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے موعظے اونٹنی کو دیکھ کر 6000 لوگ ایمان لائے تھے، لیکن اکثریت ان پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی بلکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی والدہ کا نام عبید بن توما تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 8 بار آیا ہے۔ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کہاں وفات پائی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں وفات پائی اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ حرم شریف میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔